रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से ही न टपके तो फिर लहू क्या है। मैं डॉक्टर नवीद हूँ। मेरा अपने एक दो जो है चैनल्स भी हैं, और उसके साथ मेरा सबसे अहम काम जो है, जो कि मकसद हयात है, मेरा करियर काउंसलिंग है। मुख्तलिफ लोगों की पाकिस्तान भर से मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ। करियर काउंसलिंग में तकरीबन मैं सैकड़ों लोगों को की काउंसलिंग कर चुका हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जहां पे कोई करियर काउंसलिंग नहीं है। बच्चे ने कहां जाना है कोई पता नहीं है। पूरी दुनिया में दुनिया के जो टॉप ममालिक हैं जिनका एजुकेशन सिस्टम बहुत जबरदस्त है, फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, जापान है, अमेरिका है, वहां पे करियर काउंसलिंग होती है। बच्चे को बताया जाता है बचपन से ही कि वो उसका दिमाग किस तरफ काम कर रहा है, उसको स्टडी किया जाता है, उसको देखा जाता है, वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा। यहाँ पे बस जो चाचे का बेटा कर रहा है, मेरा बेटा भी वही करेगा। बहरहाल इसमें मुख्तसर बात होती है। तो करियर काउंसलिंग आप में से भी जितने लोग हैं, मैं इंशाल्लाह आपको यकीन के साथ कहता हूँ, आप तमाम की करियर काउंसलिंग, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे जॉब करियर के हवाले से, चाहे बिजनेस करियर के हवाले से हो, आप तमाम में से हर एक की ये बुनियादी जरूरत है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे खाने पीने की और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मतलब एक ट्रैक आपका ये था और आप दूसरी तरफ चले गए, सारी जिंदगी उधर गुजार दी, वो आपका रास्ता ही नहीं था। तो मुझे बताएं, एक बार जिंदगी मिली है फिर किस फायदे की। तो करियर काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप में से किसी को भी मेरी जरूरत हो, आई एम अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल, और इंशाल्लाह आपको मुतमईन करेंगे, आपको डायरेक्शन देंगे। आपको जिस तरफ भेजेंगे, बहुत सारे सवाल करके आपका सेशन लेके आधा घंटा में फोन पे बात भी सुनता हूँ पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ लोगों के बच्चों को, और उनको गाइड कर देंगे, बेटा आप इस तरफ जाएं, ये करें, आपके घर के हालात इस तरह से हैं, सारा कुछ पूछा जाता है। आपके ग्रेड्स क्या है, मैट्रिक, एफएससी, बीएस वगैरह की है, एज क्या है, आप किस कंपटीशन में आ सकते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, सीएसएस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपको ये मुल्क छोड़ के बाहर चले जाना चाहिए। तो बहुत सारे रास्ते हैं, किस तरह से है, सारी चीजें बताया करते हैं। अच्छा, कुछ चीजें बहुत जबरदस्त होती हैं समझने के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप जाहिर है अपने बिजनेस के हवाले से आए हैं, समझ में आए हैं कि हम चंद ही महीनों में ऑटोमेशन सीख लें और अमीर हो जाएं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैट्रिक एफएससी करके फिर रहे होंगे, या बीएस भी किया होगा, या बहुत सारे एमफिल पीएचडी भी हैं मेरे स्टूडेंट्स जो कि बेरोजगार फिर रहे हैं। लेकिन उसमें एक मसला मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे स्टेट में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ ली होगी। फर्क क्या होता है जॉब में और करियर में? तो ये वैसे क्वेश्चन आंसर सेशन था, लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पे मुख्तसर टाइम है तो खुद ही बता देता हूँ कि आपके करियर और आपकी जॉब में जो फर्क है वो पैशन का है, वो इश्क का है, वो जज्बे का है। अगर आपके अंदर जज्बा है, इश्क है उस काम में, उस काम को करने में आपका दिल करता है, वो आपका करियर है। चाहे वो नाई का काम क्यों ना हो, चाहे वो मोची का काम क्यों ना हो। मैं जिना पार्क की गली नंबर 14 में रिहायश पजीर हूँ, वहां पे एक नाई था, वो अब 10 नंबर गली में चला गया है। उसकी एक्सपर्टीज कमाल है, वो हर बंदे को खींच लेता है और बहुत सारे नाइयों से अच्छा कमा रहा है। आप देखते होंगे मार्केट में बहुत सारे सुपर स्टोर्स लाइन में होते हैं, या कपड़ों की दुकानें बहुत सारी लाइन में होती हैं, लेकिन किसी एक शॉप पे बहुत ज्यादा रश होता है। क्यों होता है? वो उसकी एक्सपर्टीज है, वो पैशन लगाता है उसमें, वो उसमें अपना फुल जो एंथुसियाज्म है वो लगाता है, फुल जज्बा लगाता है, उसको इश्क है अपने काम में, वो छुट्टी नहीं करता, वो इखलाक से काम करते। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए। पैशन, अगर आप जॉब करेंगे तो कभी भी आप, और आपने जॉब भी वो की है, अक्सर हमारे यहाँ ये है कि मैट्रिक एफएससी या बीएस करके कोई ना कोई जॉब दे दे, सर बस जॉब चाहिए। और जॉब मिल गई, फॉर एग्जांपल स्कूल या कॉलेज में टीचिंग मिल गई, जॉब मिल गई, लेकिन दिल नहीं था, तो 30-40 साल तो सर्विस होगी, अपनी भी बर्बाद करेगा, पैसे भी नहीं कमा पाएगा और नेशन को भी तबाह करेगा, क्योंकि उसका शौक ही नहीं था। जब पढ़ाने जाएगा आधा घंटा लेट जाएगा, डंडी मारेगा, छुट्टियां करेगा। तो ये डिफरेंस है। जॉब जो होती है वो दिल से नहीं होती, वो जस्ट महीना गुजारने के लिए होती है, जबकि जो करियर होता है वो पैशन होता है, वो इश्क होता है। दिस इज द डिफरेंस। यू हैव टू चूज करियर, नॉट जॉब। Choose a career you love and you will never have to go to work. बड़ी जबरदस्त कोटेशन है, बड़ी जबरदस्त। आप एक ऐसा काम चुनो जिससे आपको मोहब्बत हो, फिर आप कभी काम पे जाओगे ही नहीं। कहां जाओगे? मोहब्बत करने जाओगे। वो काम नहीं होगा आपका, मोहब्बत करने जा रहे होंगे, क्योंकि आपको उस काम से इश्क होगा। एक एंकर है, उन्होंने
ایک انٹرویو کیا تھا عبدالحفیظ پیرزادہ سے، جو کہ بہت بڑے لائر ہیں، وفات پا گئے ہیں، 80 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ سننے والی بات ہے، سننے والی بات ہے نوجوانوں کے لیے۔ یہ اینکر غالباً جاوید چودھری تھا، اس نے ان سے انٹرویو کیا عبدالحفیظ پیرزادہ، جنہوں نے آئین پاکستان بھی لکھا تھا، سکھر سے غالباً تعلق تھا ان کا، بہت کمال کے لائر تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان سے گھر جا کے سیشن لیا، ان سے کویسچننگ کی کہ آپ کی ایج کیا ہے، تو وہ اس وقت بتا رہے تھے 78 79 ایئر ہے۔ تو کہتے ہیں آپ بہت بڑے وکیل ہیں، لیکن آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس منشی وغیرہ اب آپ کے آفس میں ہوتے ہوں گے، آپ تو نہیں جاتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں آج بھی۔ تو وہ اگلا سوال کہنے لگے کہ آپ گھنٹہ ڈیڑھ جاتے ہوں گے، بس لک آفر کر کے آ جاتے ہوں گے، آج کل پوتوں پڑ پوتوں کو دیکھتے ہوں گے اور گارڈننگ کرتے ہوں گے۔ وہ کہنے لگے نہیں، آج بھی 10 گھنٹے آفس جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تھکتے نہیں ہیں؟ تو ان کا جواب بڑا زبردست تھا، وہ کہتے تھکتا ہوا ہے تو کام کرے، میں تو شوق پورا کرنے جاتا ہوں۔ تو یہ ڈفرنس ہے کام میں۔ جب آپ کا کام آپ کا پیشن بن جائے، شوق بن جائے، تو پھر آپ ناکام نہیں ہو سکتے، پھر آپ کامیابی ہی کی طرف جائیں گے۔ Here by chance, chance not by choice۔ ہمارے سارے لوگ، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ 99% ہم میں سے ہر ایک بائی چانس اپنا کریئر مقرر کر کے بیٹھا ہے، بائی چوائس نہیں کیا۔ اس کو والدین نے حکم دیا کہ تم نے میڈیکل رکھنی ہے، تم نے ICS رکھنی ہے، تم نے انجینئرنگ رکھنی ہے۔ اس کے دماغ کا کسی نے چیک اپ ہی نہیں کرایا، اس کی سائیکی کیا ہے، اس کا انٹرسٹ کیا ہے، وہ کس طرف جا سکتا ہے۔ تو آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، انرجی رکھتے ہیں، بہت کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کی کاؤنسلنگ نہیں ہے کہ آخر وہ کیا کریں، کس طرف جائیں۔ جب ان کو پتہ چل جائے گا اپنی خودی کا، پھر ہی ظاہر ہے کہ وہ ڈائریکشن جو ان کی صحیح ہوگی۔ مرشد علامہ اقبال کا بہت خوبصورت اور میرا فیوریٹ شعر ہے کہ ہو اگر خود نگر خود در و خودگیر خودی، یہ بھی ممکن ہے تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ کہ اگر آپ اپنی شخصیت کو پہچان لیں کہ آپ کی شخصیت اور خودداری کیا ہے، آپ کتنا بڑا کچھ کر سکتے ہیں، تو آپ مر بھی جائیں نا تو آپ نہیں مریں گے، کیونکہ پیچھے دنیا آپ کو یاد رکھے گی کہ یہ ایک عظیم انسان تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جو شخص ایک چھوٹی سی نوکری ڈھونڈ رہا ہے، یا جس کو والدین چھوٹی سی نوکری پہ لگا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ علامہ اقبال اور قائد اعظم اور آئنسٹائن بننے والا تھا، اور آپ نے اس کو چھوٹے سے کام پہ لگا دیا ہے، اس کو سبزی پہ لگا دیا، اس کو ریڈی پہ لگا دیا ہے۔ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، ہر ایک شخص کو اپنی خودی پہچاننی ہے، چونکہ وہ یونیک ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس وقت تقریباً 8 ارب لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، تقریباً اتنے ہی لوگ وفات پا گئے ہیں، اور شاید اگلے کچھ عرصے میں 100-200 سالوں میں 8 ارب لوگ اور آ جائیں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ یہ جو 20-25 ارب لوگ اگلی 1 صدی تک 2 صدیوں تک ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی دوسرے سے نہیں ملتا، دوسرے جیسا نہیں ہے۔ ہر ایک کا ڈی این اے اپنا، ہر ایک کا تھمب امپریشن اپنا، ہر ایک کی خودی اپنی، ہر ایک کا برین سٹرکچر اور نیورون کا سٹرکچر اپنا، ہر ایک کا مائنڈ جو گروتھ ہے وہ اپنی۔ تو وہ دوسرے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر چاچے کا پتر ڈاکٹر بن رہا ہے تو میرا پتر ڈاکٹر کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے اور میرے بیٹے کے ذہن میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، مجھے اس کے ذہن کو پڑھنا ہوگا کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو آپ میں سے بھی ضروری نہیں، بہت سارے لوگ ڈگریز لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اصل کام ان کا بہت کچھ اور ہوتا ہے، جس طرح آپ کا دھیان جائے وہ آپ کا اصل کام ہوتا ہے۔ Wanting to be someone else is the base of person you are۔ بہت امپورٹنٹ کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں دوسرے جیسا بنوں تو آپ نے خود کو مار دیا۔ بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص بنایا تھا، آپ صرف آپ ہی تھے، آپ جیسا دنیا میں ہے ہی نہیں۔ سائنس کہتی ہے آپ میں سے کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ پھر آپ اپنے آپ میں خود کو ڈھونڈیں، آپ کچھ اور بلا بن سکتے ہیں، آپ دوسرے جیسا کیوں بننا چاہتے ہیں؟ تو پلیز دوسروں کو فالو کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو ڈھونڈیں کہ آپ کی شخصیت کیا کرنے کے قابل ہے۔ If career is taken by chance, then money becomes an expenditure۔ اگر آپ کا کریئر جسٹ آپ نے صرف جاب لے لیا، میں نے اس طرح کہا کہ آپ کو جاب چاہیے تھی کہ مہینہ گزر جائے، آپ کبھی امیر نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کو اس میں عشق ہی نہیں ہے، جنون نہیں ہے۔ آپ سے ٹائم پاس کریں گے اور ساری عمر آپ کو صرف اتنے پیسے ملیں گے جتنے کہ آپ زندہ رہ سکیں، آپ دولت مند نہیں ہو سکتے۔ میں نے یوٹیوب چینل پہ 2-4 دن پہلے یہی ایک 10 اصول بتائے تھے
کہ آپ کس طرح سے دولت مند ہو سکتے ہیں کہ زندگی کے 10 اہم اصول کون سے ہیں. If you don't build your dream, someone will hire you to help build theirs. بڑا زبردست کمال کا بس ٹھیک تھا. کمال کی کوٹیشن ہے یہ کہ اگر آپ میں اپنے بچوں کو کہا کرتا ہوں، خواجہ فرید کالج میں پڑھاتا ہوں، تو میں اپنے تمام بچوں کو کہا کرتا ہوں، میرا ایک یوٹیوب پہ سب سے زیادہ ویو ہونے والا لیکچر بھی وہی ہے. معذرت کے ساتھ اگر پرائیویٹ اسکول والے آنرز بیٹھے ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ، پوائنٹ آف ویو کوئی بھی دے سکتا ہے، میں بھی دے سکتا ہوں، آپ بھی دے سکتے ہیں. پوائنٹ آف ویو کوئی ہندو دے، کوئی یہودی دے، کوئی عیسائی دے، آپ میں اتنا جذبہ ہو کہ ایک دوسرے کو سننے کے قابل ہو، یہی آپ کی ترقی کی راہ ہے. تو میں نے اس میں لکھا کہ گریجویٹس کی توانائیوں کا قبرستان پرائیویٹ اسکول ٹیچنگ، انتہائی معذرت کے ساتھ. تو وہ بہت زیادہ وائرل ہوا. میں اس میں لکھا کہ بھائی ہمارے بچے ہیں بی ایس کرتے ہیں خواجہ فرید کالج میں، بی ایس کر کے فوراً بعد ان کو صرف ایک ہی چیز بتایا کہ میں نے ٹیچنگ کرنی ہے، اور اپنے ہی گلی میں کوئی اسکول والا ان کو معذرت کے ساتھ ٹریک کر لیتا ہے کہ آپ آ جائیں. اب وہ بچہ جس نے بی ایس کیا ہوتا ہے اس نے پہلے کبھی 2-4 ہزار جیب میں نہیں دیکھے ہوتے، وہ اس کو 7-8 ہزار 10 ہزار پہ سیلری پہ رکھ لیتے ہیں اسکول والے، اور وہ ان کے پاس شروع ہو جاتے ہیں 8 لیکچر، کاپیاں چیک کرنی، فلاں نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے. پتہ چلتا ہے 5 سال 7 سال گزر گئے، عمر ہی اوپر ہو گئی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور جب 35-40 سال عمر ہوتی ہے تو اسکول والے بھی کہتے ہیں بی پی بچے اللہ حافظ، ہم آپ کی تنخواہ میں 2 بدلے اور رکھ لیں. تو آپ کو تھوڑا سا میں بچوں کو کہا کرتا ہوں جو بی ایس کر رہے ہیں، کہ آپ سب جو بیٹھے ہیں، جو نوجوان ہیں، جو 30 سے نیچے ہیں، ان تمام کو چاہیے کہ تھوڑا سا اسٹرگل کر لیں، محنت کر لیں. آپ کو یہ نوجوان بھی بتائیں گے، کوئی ایک ڈسٹریکشن کے بغیر کوئی ایک ڈائریکشن چوز کر لیں جو آپ کے دل کو لگتی ہو. ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے آئے بیٹھے ہیں آٹومیشن میں ہی کامیاب ہوں گے، ایسا نہیں ہے. کچھ کامیاب ہوں گے، کچھ کا ذہن کہیں اور ہوگا، کچھ بھاگ جائیں گے. سارے ایک جیسا کام نہیں کر سکتے. اپنے اندر پوٹینشیل ڈھونڈیں، آپ کس طرح جا سکتے ہیں. پھر ڈسٹریکشن کے بغیر ادھر ادھر نہ جائیں، ملٹیپل کام نہ کریں. فلاں بندہ جی 10 کام کر سکتا ہے، 10 کاموں میں ماہر ہے. کوئی 10 کاموں میں ماہر نہیں ہوتا. ماہر وہی ہوتا ہے جو ایک ہی کام میں لگا رہے. ٹھیک ہے، یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ لوگ اپنے ڈریم پورے نہیں کریں گے سخت محنت کر کے، پھر کوئی ادارے والا، کوئی انڈسٹری والا آپ سے ملازمت کروا کے آپ کے ڈریمز چھین لے گا، اور آپ ساری زندگی اس کے ڈریمز پورے کرنے میں لگے رہیں گے.